ایک دفعہ ہوتا यूँ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے ہوتے ہیں۔ تو کچھ دن ایسا ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اب تم دکان پر اکیلے جایا کرو گے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ گھر پر ریسٹ کریں، میں اکیلا کام سنبھال لوں گا۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد اس کے والد صاحب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم دکان پر جو بھی کام کرو گے تم اس کا مجھے ڈیلی بیسس پر حساب دو گے، روزانہ جو تم کام کرو گے شام کو آ کے مجھے اس کا حساب دو گے۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو بالکل حساب دوں گا۔ 2 سے 3 دن اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو ڈیلی جو بھی دکان پر کام ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے والد کو آ کے حساب دیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بھول جاتا ہے اور اس کو اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اینڈ میں آ کے تیسرے یا چوتھے دن وہ اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ ابو بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی پریشانی کا باعث ہے کہ میں روزانہ جو کرتا ہوں وہ میں اس کو یاد رکھوں اور شام کو آ کے اس کا حساب کتاب دوں، یہ میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے، آپ پلیز اس کو ختم کر دیں اور جیسے چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دیں۔ اگر آپ نے مجھے کوئی ہدایت کرنی ہے یا کوئی ویسے مجھے آپ نے کوئی چیز سمجھانی ہے تو مجھے آپ ویسے دن میں یا کسی وقت جب میں گھر آتا ہوں آپ مجھے سمجھا دیے کریں، لیکن یہ روز کا حساب کتاب آپ کو دینا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کے والد صاحب اسے کہتے ہیں کہ بیٹا مقصد تمہیں صرف ایک چیز سمجھانا تھا کہ تمہارے سے صرف ایک دکان کا جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کا تم حساب مجھے روزانہ کی بنیادوں پر نہیں دے سکتے، یعنی صبح تم جاتے ہو اور شام کو تم واپس آتے ہو، اور میری تم سے یہ تنقید ہے کہ تم روزانہ کے بنیادوں پر مجھے حساب کتاب دو، اور وہ تم دینے سے قاصر ہو اور تم پریشان ہو گئے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ میرے لیے درد سر بن گیا ہے کہ میں آپ کو روزانہ حساب کتاب کیسے دوں ان معاملات کا۔ تو تم ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچو کہ تم ایک دن کا حساب مجھے نہیں دے سکتے، تو بیٹا تم پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے دو گے؟ تمہارے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ تم پوری زندگی کا حساب دو؟ تو اس کا باپ اسے یہ تنقید کرتا ہے اور یہ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک بات سمجھانی تھی، وہ یہ تھی کہ جو اپنے معاملات ہیں دنیاوی ان کو ٹھیک کر لو، دوسروں کے ساتھ اپنا برتاؤ ٹھیک کر لو، اپنا رویہ ٹھیک کر لو، اپنا اخلاق ٹھیک کر لو، اور رہی بات دکانداری کی تو اس میں بھی اپنا جو ناپ تول ہے اس کو ٹھیک کر لو۔ اس کے علاوہ جب ہم دین کی طرف اب میں آتا ہوں تو اپنی دینداری بھی ٹھیک کرو، یعنی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، یعنی یہ سارے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لو۔ جب تم ٹھیک کر لو گے تو یقیناً تمہیں حساب دینے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ تم جو غلط کام ہے، یہ جو برے کام ہیں یا بدکاریوں سے تم بچ جاؤ گے اور تمہارے لیے حساب دینا بہت آسان ہوگا۔ ورنہ تم ایک دن کا مجھے حساب نہیں دے سکتے، اور میں تمہارا بوڑھا باپ ہوں، تم مجھے ڈاج بھی کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور تم مجھے حساب نہیں دے سک رہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرو تاکہ تمہیں حساب کتاب میں آسانی ہو آخرت میں۔ تو کوشش کریں آپ بھی کہ اپنی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بہتر کریں، بلکہ بہتری کی طرف لے کر جائیں، تاکہ بروز قیامت آپ کو جب حساب دینے کا معاملہ آئے اور آپ کے حساب کتاب کا جب وقت آئے تو آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، آپ کے لیے آسانی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔